الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اس لیے جمعۃ المبارک پہ علم دین کی فضیلت کے متعلق جو ہے چند احادیث آپ کے سامنے رکھی تھی. اسی مضمون کی دوسری قسط جو ہے کہ علم حاصل کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے آخرت میں، اور علم کا غلط استعمال جو ہے وہ انسان کو کس قدر گنہگار کرتا ہے. مضمون یہ بڑا سینسیٹیو ہے، سمجھنے کی اشد ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت یہ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، باب فضل من تعلم القرآن وعلمہ، اس کے اندر امام ابن ماجہ نے اس کو نقل فرمایا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ، کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے مرنے کے بعد اس کے اعمال اور اس کی نیکیوں میں سے جو چیز اس کو پہنچتی ہے ان میں سے ایک علم ہے جو مومن کو مرنے کے بعد جو ہے وہ پہنچتا ہے. اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم کس طرح کا علم، کہ جس علم کی علمہ اس نے دوسروں کو تعلیم دی. یہ نہیں کہ اگر اللہ رب العزت علم عطا فرما دے تو اس کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اسے لوگوں تک پہنچانا چاہیے. اگر کوئی شخص بہترین ہنر رکھتا ہے تو اس ہنر کو وہ اپنے تک جو ہے وہ محدود رکھے، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آگے لوگوں تک اس ہنر کو پہنچائے. اللہ تعالیٰ اس خیرات پہ اس کے ہنر میں بھی برکتیں عطا فرما دیتا ہے. تو یہ بخل ہوتا ہے کہ ایک اچھا کاریگر جو ہے اس کے پاس اچھی کاروبار کی صلاحیتیں موجود ہوں اور وہ دوسروں شاگردوں کو نہ بتائے کہ شاید ان کا کام نہ زیادہ چل جائے. تو حضور نے فرمایا کہ ایسا علم، جس علم کو اس نے آگے پھیلایا ہو، فرمایا وہ والدن صالحن کے نیک بیٹا جو ہے اگر پیچھے چھوڑا، فرمایا اس کا ثواب قبر میں حشر میں اس کو پہنچتا رہے.
اچھا، اس حدیث کا کچھ ایک آپ عام حدیث پاک آپ اکثر سنتے رہتے ہیں جس میں 3 چیزوں کا ذکر ہے، کہ جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے دوسروں کو نفع پہنچے، ایسا علم جو ہے وہ بھی صدقہ جاریہ ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا انداز مختلف ہے۔ فرمایا نیک اولاد، اور نیک اولاد کے بعد حضور نے جس چیز کا ذکر فرمایا وہ بڑی خوبصورت ہے۔ فرمایا مصحفم، قرآن چھوڑ کے جائے۔ اب یہ تھوڑی سی نئی بات ہے، قرآن کس طرح چھوڑے؟ قرآن تو پڑے ہوئے ہیں اس میں الماریوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا میرے آقا کریم اسلام نے وہ آدمی جو قرآن چھوڑ کے جائے، وَوَرَّثَهُ، وہ قرآن جو اس کی وراثت میں منتقل ہوا، اس کی وراثت میں منتقل ہوا، مطلب کیا ہے کہ اس نے لوگوں سے قرآن پڑھا، اساتذہ سے پڑھا، ٹھیک ہے، اور پیچھے طالب علم چھوڑ گیا جن کو اس نے پڑھا دیا، تو ایسے ہو گیا گویا کہ وہ اپنے پیچھے قرآن چھوڑ کے جا رہا ہے، اور یہ قرآن اس کو قبر اس کی ٹھنڈی رکھے گا، یہ قرآن اس کی حشر کے معاملات میں بہتری جو وہ لائے گا۔ اور پھر میرے آقا کریم اسلام نے فرمایا او مسجدن بنا ہو، یا اس نے اللہ کا گھر بنا دیا، مسجد بنا دیا، او بیتن، یا ایسا گھر بنا دیا لابن السبیل، مسافروں کے لیے، کہ یہاں مسافر آئیں گے گزریں گے تو یہاں رات رہ لیں گے، سرائے جسے بولتے ہیں۔ او نہرن، یا اس نے کوئی نہر جو ہے وہ جاری کر دی، کوئی پانی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ فرمایا جراہ او صدقتن اخرجہا من مالہ فی صحتہ و حیاتہ یلحقہ من بعد موتہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ صدقہ جسے اس نے اپنی صحت اور زندگی کے دوران اپنے مال میں سے نکالا تھا، اس کا اجر و ثواب اس کے مرنے کے بعد اس شخص کو پہنچتا رہتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ صدقہ کون سا؟ فرمایا اس وقت جب تمہیں تندرستی ہو اور کوئی مصیبت نہ ہو۔ ہم صدقہ اس وقت کرتے ہیں جب پھنستے ہیں، جب پھنس جاتے ہیں پھر کہتے ہیں صدقہ کرو۔ فرمایا جس وقت تم پھنسے ہوئے نہ ہو، جس وقت تم تندرست ہو، تمہارے ذمے تم پر کوئی مصیبت آفت نہ پڑی ہوئی ہو، اس وقت 1 روپیہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دو گے تو مصیبت کے وقت 100 روپیہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انت صحیح و شحیح، یہ حدیث پاک میں حضور فرمایا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر صدقہ کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا جدو تسی بالکل فٹ فاٹ ہو اس لے دو۔ وہ کہتے ہیں نا بچے کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ روتا ہے نا، تکلیف ہوگی تو سارے ماں اس کو دودھ دے گی، ماں اس کو دودھ دے گی، اگر رونے سے پہلے اس کو دودھ دے دیا جائے تو وہ روتا ہی نہ۔ فرمایا اگر صدقہ تم پہلے دیتے رہو گے تو یہ حالات ہی نہیں آئیں گے، جب حالات آ جائیں تو پھر تم کہتے ہو یہ کر دو وہ کر دو۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ بعض دفعہ اللہ کے بندوں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحانات ہوتے ہیں، ان کا وہ حوصلے اپنے اپنے مقام، اپنے اپنے مرتبے، اپنے، ہم اس درجے پر فائز نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے آزمائش تو ان سے ہوتی ہے جو آزمائش میں پورے اترتے ہیں، ہم تو فیل ہونے والوں میں سے۔ ہلکا سا معاملہ بنا تو ہم نے تو شکوے شروع کر دینے ہوتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یا اللہ میرے کو کی گناہ ہو گیا سی، اللہ میرے کو کی قصور ہو گیا سی، میرا ایڈا بڑا امتحان تو لے لیا۔ فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ امتحان ان پہ ڈالے جاتے ہیں جو امتحان میں اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے خوش ہوتے ہیں، اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے خوش ہوتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے سب کچھ لوٹا کے پھر خوش ہوتے ہیں، ہم سب کچھ نہ دے کے خوش ہوتے ہیں، وہ لٹا کے خوش ہوتے ہیں، یہ اپنے اپنے مقام پر۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں فرما دیا کہ سب سے بہترین عمل علم ہے جو دوسروں تک تم نے پہنچا دیا۔ تمہاری زندگی جیسی بھی گزری، گناہوں میں گزری، غیر گناہوں میں گزری، نیکیوں میں گزری، فرمایا یہ علم، اللہ کے نبی فرما رہے کہ میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ یہ قبر میں تمہیں سکون دے گا، یہ حشر میں تمہیں راحت جو ہے وہ پہنچائے گا۔ تو حضرات گرامی بہت ساری احادیث جو ہیں وہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس کے متعلق جو ذکر فرمائی ہیں، اور فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان
मुअल्ला बिन हिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु इस्माइल से रिवायत करते हैं, कहते काला दखलना अलल हसन, कि मैं हसन नामी एक रावी उनकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। तो मैंने क्या देखा, जब हम हाज़िर हुए, हत्ता माला अनल बैता, ये बड़ी खूबसूरत हिस्से पाक, कि हम जब उनके घर में दाखिल हुए तो उनकी इजाज़त के लिए गए थे, वो बीमार थे, तो हम हमारे जाने से सारा घर भर गया, लोग इतने जमा हो गए घर में तीमारदारी करने के लिए। अच्छा, कहते हैं फ़क़बदा रिजलई है, तो उन्होंने क्या किया, अपने पाँव समेट लिए। समझ आ रही जी? आप किसी बंदे को पूछने के लिए जाएं तो आप लोग ज़्यादा हो जाएं तो वो चारपाई पे हो या ज़मीन पे अपने पाँव समेट लिए, ठीक है। फ़क़बदा रिजलई है, पाँव समेटे ना। फिर कहते फिर क्या हुआ, सुम्मा काला दखलना अला अबी हुरैरा था, जब उन्होंने अपने पाँव समेटे हमारे घर में दाखिल होने की वजह से, तो उन्होंने आगे से एक बात सुनाई। उन्होंने कहा कि मैंने अपने पाँव समेट ली। फिर उन्होंने ये बात बयान की कि एक मर्तबा मैं हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की इयादत के लिए गया। अब वो हज़रत हसन जो हैं वो इस बात को दोहरा रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि जिस तरह तुम मेरे पास आए हो, इसी तरह मैं इयादत करने के लिए हज़रत अबू हुरैरा के पास गया। तो हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की हालत क्या थी, फरमाते कि सुम्मा काला दखलना अला अबी हुरैरा था, हम हज़रत अबू हुरैरा के पास हुए नऊदुहु उनकी इयादत के लिए, हत्ता मालानल बैता, तो हमने उनका घर भर दिया। हमने इतने ज़्यादा हो गए कि उनका घर भर गया, सारे लोग जमा हो गए घर में। अच्छा जी, तो उन्होंने क्या किया, फ़क़बदा रिजलई है, उन्होंने अपने पाँव समेट लिए, जिस तरह मैं समेट रहा हूँ उन्होंने भी समेट लिया। अच्छा, अब हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु जिस तरह इन्होंने इनसे पूछा, हज़रत हसन से पूछा, हज़रत हसन फरमाते हमने हज़रत अबू हुरैरा से पूछा, ये क्या जी कि हम इतने लोग आपके घर में जमा हुए हैं तो आपने अपने पाँव क्यों समेट लिए। फरमाने लगे काला दखलना अला रसूलिल्लाह, हम हुजूर की खिदमत में हाज़िर हुए थे, हत्ता मालानल बैता, हमने हुजूर के घर में जब रश ज़्यादा कर दिया, इयादत के लिए गए, वाहुवा मुत्तजिउन, हुजूर एक जानब लेटे हुए थे। कहते नबी इस्लाम ने जब हमें देखा तो फ़क़बदा रिजलई, हुजूर ने अपने पाँव समेट लिए, इस तरह दोनों पाँव ऊपर कर लिए। अब मैं ये पूछता हूँ कि नबी इस्लाम ने पाँव समेटे तो उनको देख के अबू हुरैरा ने समेट लिए, उनको देख के आगे ताबीन ने समेट लिए, तो हुजूर ने को फरमाया था कि ये सुन्नत भी अदा करना। क्यों जी, बात समझ। नबी इस्लाम ने फरमाया कि मैंने पाँव ऊपर किए हैं, अबू हुरैरा तुम भी पाँव ऊपर करना, और आगे लोगों को भी कहना तो वो भी ऊपर। हज़रत हसन से ये पूछते हैं, हिलाल इस्माइल ये कहते हैं कि हमने हज़रत हसन से पूछा, हज़रत हसन फरमाते मैंने अबू हुरैरा को ये काम करते देखा, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते मैंने हुजूर को ये काम करते देखा। अच्छा, अब ये काम हुआ क्यों, अल्लाह अकबर। तो हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने नबी करीम अलैहि सलाम से जब ये पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ये काम क्यों किया, आपने पाँव क्यों समेटे, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अन करीब मेरे बाद तुम्हारे पास कुछ ऐसे लोग आएंगे, फरमाया जो इल्म तलब करने वाले होंगे, अगर तुम उन्हें खुश आमदीद कहना, उन्हें सलाम कहना और उन्हें तालीम देना। या रसूलल्लाह इस चीज़ का ताल्लुक जो है वो पाँव समेटने के साथ कैसे बना। फरमाया अल्लाह की कसम हमने ऐसे लोगों को पाया जिन्होंने ना कभी हमें मरहबा कहा और ना कभी हमें सलाम किया और ना ही हमें तालीम दी, बल्कि उल्टा जब हम उनके पास जाते तो वो हमारे साथ ज्यादती किया करते। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम के इस फरमान से ये साबित हुआ कि जब भी तुम्हारे पास इल्म की खैरात लेने वाले आए, मसला सीखने वाले आए, तो अपने आप को समेटो। ये समेटना क्यों था, मुहद्दिसीन फरमाते हैं ये समेटना उनके इस्तिकबाल में और मरहबा कहने में था। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ, बड़ी बारीक सी मिसाल है।
کہ جس طرح آپ بیٹھے ہو نا اپنے گھر میں، کچھ لوگ آ جائیں تو آپ سمٹ کے اٹھ جاتے ہیں، سمیٹتے ہیں اپنے آپ کو، کیوں؟ کہ اس بندے کی تعظیم کے لیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ یہی بات کر رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم نے ان کے گھر میں، حضور السلام کے گھر میں جب زیادہ ہو گئے تو ہماری تعظیم کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ انداز اختیار کیا۔ اب یہ انداز اتنا سینسیٹیو ہے کہ اس سے آگے اب کوئی اور چھوٹا انداز تعظیم کرے نہیں جاتا، باریک انداز۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھنے والے کی شان یہ ہے کہ حضور ان کو دیکھ کر اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب جناب عالم بن گیا بندہ کیا ہو گیا جی؟ سمجھ آ رہی ہے جی؟ بندہ بن گیا عالم تے ہن تگڑے ہو جاؤ۔ بندہ بن گیا عالم، دین دا علم پڑھ گیا تے ہن کرنی ہے تہاڈی طبیعت صاف۔ ہائے ہائے، یہ جو پچھلے جمعہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ علم جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ جس کو بھی علم دے نا اس کو علم سے زیادہ عقل عطا فرمائے، علم سے زیادہ عقل عطا فرمائے۔ عقل نہیں ہے علم ہے تو اپنے لیے بھی وبال ہے، لوگوں کے لیے بھی وبال ہے۔ عقل نہیں ہے علم ہے تو اپنے لیے بھی وبال اور لوگوں کے لیے بھی وبال ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال کان من دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من علم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ دعا کیا مانگتے تھے حضور؟ اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یا رسول اللہ کون سا علم ہے جس سے آپ اللہ کی پناہ مانگتے؟ فرماتے لا ینفع، جو نفع نہ دے، جو نفع نہ دے۔ یعنی وہی بات آ گئی نا کہ 10 منٹ کی بجائے آپ نے 1.5 گھنٹہ لگایا تو یہ نفع نہیں دے گا۔ 10 منٹ کی جہاں پہ ضرورت ہے آپ نے وہاں پہ 1.5 گھنٹہ لگایا، نفع نہیں ملے گا۔ اچھا، حضور نے فرمایا عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، وَمِن دُعَاءٍ لَا يَسْمَعُ، اور ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے۔ ایسی دعا پٹھیاں خواہشاں کرنیاں، سمجھ غلط خواہشات جو ہے کا اظہار کرنا دعاؤں میں۔ وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، اور اے اللہ ایسے دل سے جو ڈرتا نہ ہو۔ وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، اور ایسے نفس سے جو بھرتا نہ ہو، سیر نہ ہوتا ہو۔ ان چیزوں سے نبی کریم علیہ السلام نے پناہ مانگی۔ اور سب سے پہلی چیز ان میں کیا ہے؟ ایسا علم جو لوگوں کو فائدہ نہ دے۔ اب یہ تمام جہات سے، تمام اطراف سے، کسی بھی لحاظ سے جس بات سے لوگوں کو فائدہ نہ ہو اس علم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اللہ اکبر۔ آگے امام ابن ماجہ نے بڑی خوبصورت حدیث پاک جو نقل فرمائی ہے، اس حدیث میں کہ دنیاوی غرض کے لیے دین حاصل کرنا۔ کس لیے جی؟ دنیاوی غرض کے لیے دین حاصل کرنا، علم حاصل کرنا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ایسا علم حاصل کرے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جاتی ہے اور وہ شخص صرف دنیاوی فائدے کے حصول کے لیے اسے حاصل کرے، کہ جس سے دنیاوی فائدہ اسے ہو سکے، مرید بڑھ جائیں، متعلقین بڑھ جائیں، ایک پوری فوج تیار ہو جائے، یا رسول اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لم یجد عرف الجنت یوم القیامت، یعنی ریحہا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔
لوگ اپنی اولاد کو علم حاصل کراتے ہیں کس لیے؟ ذریعہ روزگار بن جائے، نیت یہی فرماتے ہیں ذریعہ روزگار بن جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے دنیا کمانے کے لیے اپنی اولاد کو علم دین پڑھایا، معاشرے میں مقام حاصل کرنے کے لیے، معاشرے میں مرتبہ حاصل کرنے کے لیے اپنی اولاد کو علم دین پڑھایا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ پتہ چلا کہ یہ معاملے جتنے عزت والے ہیں اتنے نازک بھی ہیں، جتنے عزت ہے اتنے نازک بھی ہیں یہ معاملہ۔ جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ ایک مرتبہ صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کی خوشبو کیا؟ فرمایا 40 سال کی مسافت سے شروع ہو جاتی ہے، 40 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ جنت سے 40 سال کی مسافت، 40 سال کے فاصلے پر دور رہے گا، جس نے علم دین کو صرف لوگوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا۔ امام علیہ سنت کی بڑی خوبصورت بات یاد آئی۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ گھر سے نکلے، ایک شیشی خالی لی، اس میں سرسوں کا تیل لینا تھا۔ اچھا جی، شہر کا ہو مفتی، شہر کا ہو خطیب بھی، مفتی بھی، عالم بھی، ولی بھی، مقام و مرتبہ رکھنے والا، وہ تو اپنی توہین سمجھتا ہے کہ شیشی پکڑ کے میں جا کے اب کولو سے تیل لینے چلا جاؤں دکان سے، تال میں ہو ادھر آؤ یہ لے کے آؤ۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ امام اہل سنت کا اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کا کوئی وہاں پہ شاگرد نہیں تھا؟ آج دکان سے سودا لینے میں علماء اپنی توہین سمجھتے ہیں، دکان پہ جانا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ یہ کام تو خدا کو کرنا چاہیے، لیکن امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ تعالی ہاتھ میں بوتل پکڑی جا رہے دکاندار کے پاس، بریلی کے تاجدار، اور کہنے لگے اس میں 3 آنے یا 3 روپے کا تیل ڈال دو۔ دکان والے نے پوری شیشی بھر ڈالی، آپ نے فرمایا یہ پیسے لو، اس نے آدھے واپس کر دیے۔ امام اہل سنت بولے یہ آدھے واپس کیوں کیے؟ کہنے لگا حضور آپ ہمارے خطیب ہیں، آپ ہمارے مفتی ہیں، آپ ہمارے عالم ہیں۔ فرمایا تیل گڑ لے باہر بچو، نیند آ رہی ہے نا؟ فرمایا تیل باہر نکال لو۔ اس نے عرض کیا حضور یہ کیوں؟ فرمایا جو اس زمرے میں مجھے دیا ہے نا وہ نکال۔ کیا میں نے علم اس لیے پڑھا ہے کہ اس کا فائدہ اٹھاؤں، اس کا فائدہ اٹھاؤں؟ آج تو حضرات گرامی حالات ایسے ہیں کہ اگر کوئی خدمت کرے تو ہمارے منہ سے یہ بھی نہیں نکلتا یار نہیں رہنے دو، یہ بھی نہیں کہتے۔ پہلے ہی حالات ایسے پیدا کر دیتے ہیں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ ان پہلے یہ پتہ ہوتا ہے بھی مولوی صاحب دینی تو شاید کو نہیں، تو بہتر ہے بھی سان ہی چاڑ دے، میں پہلے ہی نہیں حضرت صاحب میں نے آپ سے کوئی چیز نہیں لینی، نہیں آپ جو ہیں آپ رہنا، پتہ ہے کہ حضرت نے دینا کچھ نہیں۔ تو ایک مرتبہ کے 3 مرتبہ حضرت کو یہ چاہیے کہ آپ نے جو میری خدمت کی ہے اس کا عوض لیں، پیسے لیں۔ اگر 3 مرتبہ کہنے کے بعد بھی وہ بندہ اصرار کرے تو پھر آپ کے لیے ہدیہ ہے، اس کو قبول کرے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تم صرف اس وجہ سے مجھے دے رہے ہو کہ میں تمہارا خطیب ہوں، میں تمہارا عالم ہوں، مفتی ہوں، اور میں اس سے فائدہ اٹھاؤں؟ تو فرمایا میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو شخص دنیاوی اغراض کے لیے دین حاصل کرے، بلکہ ہمارے اساتذہ تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ کوئی مدرسہ یا مسجد اس لیے بنایا نا بھی میرا ڈانگ ڈیرا وج کا بنے، فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی قبول نہیں۔ سمجھ؟ اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث سے پاک بڑی خوبصورت، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص علم اس لیے حاصل کرے تاکہ اس کے ذریعے بے وقوفوں کے ساتھ بحث کرے. میں علم پڑھ رہا ہوں جی اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ لوگ مجھے سوال کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ذرا ان کو اچھی طرح ان کو ٹھنڈا کرو. فرمایا بے وقوفوں سے بات کرنے کے لیے، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے علم حاصل کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علماء کے سامنے فخر کا اظہار کرے یا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے. اب یہ بڑی باریک بات ہے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے. حضرت آئے جناب اسٹیج پہ، عام حالات میں جو کپڑے پہنتے اب ذرا مختلف، فل گرمی ہوئے تو جناب ایڈا موٹا ہوتے، نہیں سمجھے؟ گرمی ہے، جون جولائی کے موسم میں وہ جبہ پہنا جاتا ہے جو کتنا گرم ہوتا ہے. اگر تو آپ سنت سمجھ کے پہنتے ہیں تو سبحان اللہ. اگر آپ اس لیے پہنتے ہیں کہ لوگ ہماری انفرادیت، وہ جس طرح ہوتا ہے نا، یہ شادیوں کا موسم ہو تو جو عورتیں ہوتی نا، عورتیں سردی ہو فل، وہ باریک کپڑے پہن کے چاہے ان کو سرسام ہو جائے، بخار ہو جائے، مرتی رہتی ہیں، چادر اوپر گرم نہیں، جس ان کا فیشن خراب ہوتا ہے. اپنی جتنی مرضی تباہی مچ جائے لیکن فیشن جو ہے اس کو، اس کے اظہار کے لیے وہ سردیوں میں باریک کپڑے پہن لیتی ہیں. اسی طرح ضروری تو نہیں ہے نا کہ مولوی صاحب میں بھی فیشن کا شوق نہ ہو سکتا ہے کوئی نہیں. ویسے ایک آپس دی گل ہے کہ مولویاں نے کپڑے چنگے نہیں ہونے چاہیے، کہ نہ ہی چنگی جتی ہونی چاہیے، نہ ہی چنگی نہ دے کول سواری ہونی چاہیے. کیوں؟ جریا نہیں جاتا، برداشت نہیں ہوتا بھی یار انہوں نہیں پانا چاہیے، اور ساری دنیا کو سونے کپڑے پال پر مولویاں نہیں پانے چاہیے. آپ کسی مولوی صاحب کو 2 گھوڑے بوس کی پہنے وہ دیکھ لیں تو آپ پوچھیں گے ضرور، واہ جی واہ شاہ جی آئی تو 2 گھوڑے بوس کی، پوچھیں گے کہ نہیں؟ صحیح سچ بتانا آپ. علماء کا لباس اچھا ہونا چاہیے لیکن فیشن اور چیز ہے. اب علماء کا کیا کام ہے جناب؟ ساری قمیض کے اوپر کڑھائی ہیں، رنگ برنگے عجیب و غریب سے کپڑے. یعنی ایک ہوتا ہے روٹین کا کپڑا، آپ سمجھ جاتے ہیں اس چیز کو. ایک ہے کہ لوگ آپ کو دیکھیں اور یہ کہیں واہ جی واہ مولوی صاحب تو تیار ہوتے آئے نا. یہ جو نا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ مولوی صاحب تیار ہو گئے، اس سے منع کیے گا. لوگوں کو یہ جو حضور اسلام کا فرمان عبداللہ ابن عمر والی حدیث جو ہے اس کے مطابق لیسرف وجوہ الناس الیہ، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا. لوگ میرے لباس کی وجہ سے متوجہ ہوں یا میرے جو ہے دکھاوے یا میرے علم کی وجہ سے متوجہ ہوں، میری طرف متوجہ ہوں، میں جو بھی کہوں وہ صحیح ہو باقی سارا غلط ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فہو فی النار. مولوی صاحب، عالم دین صاحب، آپ کر لیں اپنے خوبصورت ڈیزائننگ کر لیں، اپنے خد و خال بنا لیں اور اپنے چہرے جتنے مرضی سرخ کروا لیں. سمجھتے ہیں نا چہرہ سرخ کروانا؟ وہ خاص قسم کے کچھ کیمیکل ہوتے ہیں نا، وہ جا کے پالش کروا کے تو چہرے کو، یہ اکثر ہمارے سونے سونے نعت خوان بھائیوں کو یہ مرض. اب مصیبت یہ ہے کہ وہ بھی علماء کی صف میں شامل ہیں. سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ ہمارے سونے سونے نعت خوان جو ہیں وہ بھی علماء کی صف میں شامل ہیں. کسی جگہ پہ لمبا پروگرام ہو، نعتیں زیادہ ہو، تو لوگوں نے یہ نہیں کہنا ہوتا کہ نعت خوانوں نے خراب کیا. لوگ کہتے ہیں یہ مولوی ہوں ہے جن مولویوں نے کم بڑا لمبا کر دیتا. فرمایا نتیجہ کہنے کا، فرمایا فہو فی النار، وہ جہنم میں، وہ شخص جہنم میں داخل ہوگا جس نے علم حاصل کیا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، ایسی حرکات کی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے. اور جاہلوں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص جاہلوں سے گفتگو کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کا بھی یہی حکم ہے. اس لیے علم حاصل کرے کہ میں نے جہلاء سے گفتگو کرنی ہے، ان سے بات کرنی، ان سے جھگڑا کرنا، ان سے یہ مناظرے کرنے، یہ کرنے، وہ کرنا، فلاں کرنا. مطلق نہیں یہ مناظرہ، یعنی صرف اس نیت سے پڑھنا کہ میں نے لوگوں کے ساتھ جھگڑا ہی کرنا ہے.
لوگوں کے ساتھ باتیں کرنی ہیں. لوگ بھی باتیں کرتے ہیں، کون سا مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، حقیقت بات ہے. مسئلہ بھی خود پوچھتے ہیں، جواب بھی خود دے دیتے ہیں. مولوی صاحب سے صرف جھگڑا ہی کرنا ہوتا ہے. مولوی صاحب سے جھگڑا ہی کرنا مطلب ہوتا ہے. علم میں اضافے کے لیے بہت کم لوگ سوال کرتے ہیں، مقابلہ بازی کے لیے، جھگڑے کے لیے زیادہ لوگ سوال کرتے ہیں. اور یہ قیامت کی علامات میں سے یہ ایک علامت ہے. اللہ اکبر. یہ علم جب آسان ہو جاتا ہے نا تو پھر یہ خرابیاں ہوتی ہیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے کیسے کیسے جتن اور کیسے کیسے تکالیف جو ہے وہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے اٹھائی. حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نا بڑی دور سے آپ کے پاس علم دین حاصل کرنے کے لیے 2-2.5 ماہ کی مسافت سے آیا. تو شہر میں جب داخل ہوا تو اسے یہ پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل کا تو مدرسہ ہی بند ہو گیا ہے. کیوں بند ہوا جی؟ حاکم وقت سے ان کی گڑبڑ ہو گئی ہے اور اس نے امام احمد بن حنبل کو اپنے گھر میں قید کر دیا ہے. پولیس والوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ ان کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا. کچھ ایسی بات کر دی ہوگی. اس وقت بھی یہ نظام چلتا تھا. اب اس شخص نے اپنے کپڑے نہ پھاڑ لیے اور کاسا پکڑ کے نہ کہتا ہے میں اتنی دور سے آیا ہوں، اب امام صاحب سے علم حاصل نہ کروں تو کیا ہو. گلیوں میں جناب یہ مانگتا پھر رہا ہے. سیکورٹی پولیس موجود تھی. یہ مانگتا مانگتا ہے حضرت امام احمد بن حنبل کے دروازے پہ آ گیا اور اس نے باہر آ کے صدا دی کہ اللہ کے نام پہ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، تمہارا اجر اللہ پر ہے، دو. پہلے اس طرح مانگتے تھے. تو امام احمد بن حنبل نے ہلکا سا دروازہ کھولا، باہر نکل نہیں سکتے تھے. 1 دھیلا یا 1 روپیہ امام صاحب نے نکالا اور اس کے کاسے میں ڈال دیا. اس نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا حضور ذرا میری طرف دیکھیے، میں یہ روپیوں والی خیرات نہیں لینے کے لیے آیا، میں تو حضور کی حدیث کی خیرات لینے کے لیے آیا. آپ بڑے خوش ہو. فرمایا پھر کیسے لے گا؟ مجھ پر تو پابندی. کہتا ہے حضور میں روزانہ مانگنے آ جایا کروں گا، یہ بھی خیرات ہے وہ بھی خیرات ہے. میں ہر روز آپ کے پاس مانگنے آ جایا کروں گا، آپ مجھے 1 حدیث روزانہ سنا دیا کریں. لیجئے جناب، 1 سال وہ بندہ مانگنے کی سائل کی صورت میں، سوالی کی حالت میں حضرت امام احمد بن حنبل کے دروازے پہ آتا اور آپ یا جیسے دروازے میں کھڑے کھڑے امام صاحب جو ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب جب نکلتے نا دروازے پہ تو پورا لباس ہوتا، غسل فرما کے لباس پہن کے سر پہ امامہ شریف سجا کے دروازے میں کھڑے ہو کے اس خیراتی کو اس خیر لینے والے کو خیر دیا کرتے. 1 سال پورا حدیث پاک امام احمد بن حنبل نے قید کی حالت میں اپنے گھر میں معصور رہ کے دروازے میں اس شخص کو پڑھائی. ہمارے لیے کتنی آسانی ہے. ہمارے بچوں کے جناب مدرسے میں دل ہی نہیں لگتے. روٹی میں یہ ہے جی، فلاں میں یہ ہے جی، گھی کم ہے جی، روٹی کم ہے، سالن کم ہے. ایک دن بھی کسی ادارے میں کسی مدرسے میں کھانے میں کمی ہو جائے دوسرے لڑکے چھوڑ کے چلے جاتے. تو نہیں جناب، یہ ہم یہاں پہ برداشت نہیں کر سکتے. تو علم دین بڑی مشکلات سے حاصل ہوتا ہے. یہ تمام نعمتیں ہمیں مفت میں حاصل ہوگی نا، اس لیے ہمیں ان کی قدر جو ہے وہ نہیں ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نیت سے علم دین حاصل نہیں کرنا کہ آپ نے کسی سے مقابلہ کرنا ہے، آپ نے کسی سے جھگڑا کرنا ہے اور آپ نے دنیا جو ہے اس کے حصول کے لیے اس کو حاصل کرنا ہے. اگر ایسا ہوا تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا. اب اگلی حدیث پاک جو ہے وہ سبحان اللہ، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی. حضور نے فرمایا ان قریب میری امت کے کچھ افراد دین کا علم حاصل کریں گے، وہ قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم امراء کے پاس جائیں. کس کے پاس جائیں؟ امیروں کے پاس جائیں اور ان سے دنیاوی فوائد حاصل کریں.
امیروں کے پاس جائیں، ان سے دنیا کے فائدے حاصل کریں۔ بات سمجھ میں آئی جی؟ کیا کمال بات فرمائی میرے آقا نے۔ فرمایا علم اس لیے حاصل کریں گے کہ لوگوں کے پاس جائیں، ان سے دنیاوی فائدہ حاصل کریں۔ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ تعالی ریاست نان پارا کے مالک نے، اس بادشاہ نے کہا کہ بڑے اچھے شعر لکھتے ہو، کوئی ہماری شان میں ہی لکھ دو۔ سمجھ آ رہی؟ بڑا اچھا لکھنے والے ہو، ہماری شان میں ایک قصیدہ ہی لکھ دو۔ تو امام اہل سنت نے کیا جواب دیا؟ اب میں کروں مدح اہل رضا، اہل دولت والوں کی مدح میں کروں۔ یہاں تو شوق چڑھے ہو نا ذمہ داروں کے پاس جانے کے، ان کی جا کے ٹی سی کرنے کے، علماء کو شوق ہے آج کل بڑا، اللہ ماشاء اللہ، اور سمجھتے ہیں آپ ان کے پاس جائیں دین کا پیغام دینے کے لیے، دنیاوی فائدہ نہ ان سے حاصل کریں۔ اعلیٰ حضرت سے کہا کہ آپ لکھے نا میری شان میں، کہا تم نے کیا سمجھا مجھے کوئی کرایہ کا مولوی سمجھا ہے کہ پیسے دے کر جو مجھ سے اپنی تعریف کروا لو گے؟ بھئی ایک ہوتی ہے بد اخلاقی، بد اخلاقی نہیں کرنی، اخلاق کے دائرے میں رہ کے، یہ نہیں کہ کوئی بھی امیر آدمی آ جائے تو ایویں گڑ پہ جاؤ، نہیں، یہ بات نہیں۔ امام اہل سنت نے کہا کہ میں جس در کا فقیر ہوں نا، اس سے بڑھ کے میری نظر میں کوئی امیر نہیں۔ فرمایا کروں مدح اہل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، فرمایا ایک بلا میں اور بلا پڑے، میں نہیں ایسے کر سکتا۔ کروں مدح اہل رضا، پڑے اسی بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ بابا ریاست نان پارا کے مالک، یہ ریاست تمہیں مبارک ہو، میں تو جس در کا گدا ہوں میں تو اس کی تعظیم کروں گا، میں تو اس کی مدح کروں گا، میں تیری مدح نہیں کر سکتا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا کہ علماء کو امیروں کے پاس جا کے، پیسوں والوں کے پاس جا کے، مال والوں کے پاس جا کے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیاوی فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ علم دین حاصل کر کے قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے اور امیروں کے پاس جائیں گے اور ان سے دنیاوی فائدے حاصل کریں گے۔ فرمایا ہم اپنے دین کی وجہ سے ان سے الگ تھلگ رہیں گے، یعنی ان کے گناہوں میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس طرح کانٹے دار درخت سے صرف کانٹے ہی چنے جا سکتے ہیں، اس طرح ان امیر لوگوں کے قریب سے صرف گناہ ہی ہوگا۔ تو محمد بن سبا نامی راوی بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد ان لوگوں کو گناہ ہی حاصل ہوگا، ان لوگوں کو گناہ ہی حاصل ہوگا۔ اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کا مفہوم تقریباً اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے کہ امیروں کے پاس، مال والوں کے پاس اس نیت سے جانا، علماء کا، بات کن کی ہو رہی ہے جی؟ علماء کی بات ہو رہی ہے، اس نیت سے جانا کہ ان سے دنیاوی فائدہ حاصل کریں۔ تمہارا کام ہے ان کو فائدہ دو، لو نہیں، تم نے فائدہ رب سے لینا ہے۔ نہیں چلتا مدرسہ تے مولوی صاحب نہ چلے، کوئی بات نہیں، نہیں چلتا نظام تے نہیں نہ چلے، پر سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مصروف ہو جائے نا، اللہ اس کے کاموں میں مصروف ہو جائے، اللہ اس کے کام کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے کام کرے اللہ اس کے کام کرتا ہے۔
آپ اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کریں، اللہ کی رضا، اللہ کے لیے خدمت کریں، اللہ تمہارے کام کر دیکھیں ادھر سے آ جائیں گے، ادھر سے آ جائیں گے، ادھر سے تمہارا یہ درس دو سے رکیں گے نہیں۔ معاملہ یہی ہوتا ہے نا، ہمارا مدرسہ نہیں چل رہا جی، حضرت ان سے ملیں جی، ان سے ملیں، ان سے ملیں، ان سے ملیں۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کے گھر بیٹھ جائیں، سوال کرنا چھوڑ دیں، میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح آپ کا نظام رکتا ہے۔ یہ چاپلوسیاں کرنا، یہ جا کے جناب ان کی ٹی سی کرنا، آگے پیچھے ہونا ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ خدمت بھائی جان، اس سے کون نہیں، آپ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں۔ خوشامد کرنا عام حالات میں بہت برا ہے، تو کوئی عالم کسی کی خوشامد کر رہا ہو، خوشامد نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بد اخلاقی کی جائے۔ خوشامد یہ کہ میاں جی واہ جی واہ، میاں صاحب تسی تے کیا بات ہے، میاں صاحب کمال ہے، میاں صاحب فلانے صاحب چودھری صاحب بٹ صاحب ملک صاحب تہاڈی تو گل ہی بڑی کمال ہے جناب، تسی تو جناب حد ہو گئی جناب۔ تو جس لیے باہر آنا پوچھنا حضرت جی انے القابات کیوں کسے جے؟ فرمایا تمہیں پتہ کچھ لینا ہوئے تو کچھ آکھنا بھی پیندا ہے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ اچھا، اگلی حدیث پاک میں ریاکاری کے لیے علم حاصل کرنے والوں کا انجام کیا ہے؟ تسی آسو بشاہ جی آج تے سارا کام ہی خشک جا لایا ہوا نے، کام ٹھیک نہیں ہے، لیکن کدے کدے تر ہوئے تے کدے کدے خشک بھی ہو جاوے تے کام ٹھیک رہندا ہے۔ میوے پا دین نا وچ ڈرائی فروٹ، کی نام ہے؟ ڈرائی فروٹ۔ ڈرائی فروٹ دا کی مطلب ہوندا ہے؟ کیوں جی نہیں پتہ؟ کدے نہیں کھادے؟ ڈرائی فروٹ دا مطلب ہوندا ہے خشک میوہ جات، جس لے متنجن زردے دے وچ او پے جاون تے نہ ہون تے او چس نہیں آندی نا، تے جے پے جاون تے کدے کدے ڈرائی فروٹ بھی زردے دے وچ نا پا لینا چاہیے۔ تو یہ ہے ڈرائی فروٹ، دیکھنے میں چھوٹے لگتے ہیں لیکن ذائقے میں اجر میں بڑے ہیں۔ ریاکاری کے لیے جو شخص لوگوں کو صرف دکھاوے کے لیے علم دین حاصل کرے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی کیا سزا مقرر فرمائی؟ حضور نے کیا سزا مقرر فرمائی؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قال من طلب العلم لغیر اللہ او اراد به غیر اللہ فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں جو شخص اللہ تعالیٰ کی بجائے کسی اور کو دکھانے کے لیے علم دین حاصل کرے اور کسی اور کی رضامندی کے لیے علم دین حاصل کرے، تو فرمایا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ اب آگے جناب مسئلہ علم حاصل کر کے مسئلہ چھپانے والے، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی کہ لوگوں کو کی ناراضگی سے بچنے کے لیے مسئلے کو چھپا لینا کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا سورہ البقرہ آیت نمبر 174، فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو رب ذوالجلال نے نازل فرمائی، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں تھوڑے دام خریدتے ہیں، دام لیتے ہیں، یہ دنیاوی فائدے حاصل کرتے ہیں۔ یا اللہ ان کی سزا کیا؟ فرمایا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، رب ذوالجلال فرماتا ہے انہوں نے اپنے پیٹوں میں آگ کو بھر لیا۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، فرمایا قیامت کا دن جب آئے گا رب ذوالجلال فرماتا ہے میں ان سے کلام نہیں کروں گا، وہ رب ذوالجلال کے سامنے آئے گا، اللہ رب العزت اپنا رخ انور بدل لے گا، رب میں دیکھوں گا بھی نہیں، نہ کلام کروں۔ جنہوں نے یہ کام کیا کہ مسئلے کو چھپا لیا، جو میں نے نازل کیا تھا اس کو انہوں نے
چھپا لیا. اور رب فرماتا ہے وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ ان کو پاک بھی نہیں فرمائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جن کے پاس، جس عالم دین کے پاس لوگ آئیں جناب یہ مسئلہ ارشاد فرمائیے، اب عالم دین یہ دیکھے اگر میں اس کے سوال کے مطابق جواب دوں گا تو یہ بندہ صبح مجھ سے سلام نہیں لے گا، میری ماہانہ میری ہفتہ وار جو میرے ہدیے وہ بند ہو جائیں گے. رسول پاک کی شریعت کا مسئلہ چھپا لو پر اسے راضی کر دو. اللہ فرماتے ہیں دنیا کے دن تو تم گزار لو گے لیکن یہ یاد رکھنا میرے پاس آنا پڑے گا، اس کا حساب تمہیں چکانا پڑے گا. جب تم میرے پاس آئے گا میں تجھ سے کلام بھی نہیں فرماؤں گا اور میں تیری طرف نظر رحمت بھی نہیں کروں گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی آپ فرماتے ہیں جو شخص کسی علمی چیز کو یاد کرنے کے بعد پھر اسے چھپائے تو قیامت کے دن جب وہ لایا جائے گا تو اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا بِلِجَامٍ مِّنَ النَّارِ، رب ذوالجلال کے فرشتے اسے آگ کی لگام پہنائیں گے. اس لیے مفتی صاحب، مولانا صاحب، علامہ صاحب یہ منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے رہنا چاہیے. آج اگر حق مسئلے کو چھپایا تو قیامت کے دن لگام کس کی جناب؟ یہ حدیث پاک میں آگ کی لگام. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اس شخص کو آگ کی لگام ڈالی جائے گی جس نے حق مسئلے کو چھپا لیا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ذات گرامی بٹ ڈرائی فروٹ کافی ہو گیا نا. مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنا جہاں پر فضیلت کا کام ہے، عظمت کا کام ہے، وہاں اس علم کا صحیح استعمال کرنا یہ بھی ضروری ہے. اگر اس کا استعمال صحیح نہیں ہے، اس میں خرابی ہے، اس کے اندر کوتاہی ہے، تو فرمایا یہ جن خوش فہمیوں میں تم پڑے ہو نا، کیونکہ اب حالات ایسے ہیں کہ ہمارے اکثر جو بھائی ہیں ان کا یہی مائنڈ ذہن بن گیا ہے کہ بس قبر کے معاملات جو قبر میں جائیں گے ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، میں کس چیز کی کیا ضرورت ہے. تو بھائی یہ جو فرمان ہے یہ بھی تو حضور کے سمجھ آ رہی کوئی؟ یہ بھی حضور علیہ السلام کے فرمان ہے. اور ہر شخص کی قبر میں اجالا نہیں ہوتا، چاہے وہ اللہ کے نبی سے جتنے بھی محبت کرتا ہے نا، ہر بندے کی قبر میں اجالا نہیں ہوتا، کیونکہ محبت کے طریقے ہوتے ہیں. اس بندے کی قبر میں اجالا ہوتا ہے جس کی جو قبر میں میرے آقا کو کی زیارت بھی کرتا ہے، پہچانتا بھی ہے، پہچان بھی سکے. تو پہچان کیسے نصیب ہوگی؟ پہچان ایسے نصیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں چلنا پڑے گا. اگر فرامین کی روشنی میں نہ چلیں، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. تو فرمایا جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ علم دین حاصل کرنے والے کی شان یہ ہے کہ اس کے لیے پانی کے اندر مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، ڈڈو بھی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے تمام مخلوق جو ہے وہ دعا کرتی ہے. چونٹیاں فرمایا بلوں کے اندر رہ کر وہ دعا کرتی ہیں، یا اللہ یہ جدھر بھی جائے سلامت رہے، اے اللہ یہ جدھر بھی جائے سے کامیابیاں دینا. تو جہاں وہ دعائیں کرتے ہیں تو وہاں اس کی قیود بھی ضروری ہیں کہ اس نیت سے علم دین حاصل کیا جائے کہ دین کو پھیلانا ہے. اگر آپ کی نیت خراب ہوئی عمراء سے، امیروں سے مال لینے کے لیے یا ان کی نگاہ میں اپنے مقام مرتبے کو بڑھانے کے لیے، چاہے وہ لباس کی صورت میں ہو، چاہے وہ علم کی صورت میں ہو، چاہے آپ کے انداز خطابت کی صورت میں ہو، فرمایا یہ ساری چیزیں ہوئی تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اس علم کا فائدہ کوئی نہیں ہے، وہ سارا کا سارا جہنم کا ایندھن جو ہے بنے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.